عربی تو وہ رہا ابن بطوطہ. Equity. The final destination of this train is Center Point. Center Point. The next station is Equity. دبئی میں دیوالی How is your dating life going? السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں. تو آج کا ولاگ کافی ایکسائٹنگ ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں ابو دھابی سے دبئی صرف ایک فرینڈلی بجٹ ایڈونچر پر. تو ابو دھابی سے ابن بطوطہ مال تک جو نا ہم اپنی گاڑی میں جائیں گے. وہاں ہم اپنی گاڑی کو پارکنگ میں لگا دیں گے اور پھر وہاں سے دبئی میٹرو پکڑیں گے اسٹریٹ برج خلیفہ دبئی مال تک. تو گول سمپل ہے، دیکھتے ہیں کتنا چیپ اور کنوینئنٹ ہوتا ہے دبئی ایکسپلور کرنا صرف فیو درہم میں. چاہے آپ ٹورسٹ ہو یا ریزیڈنس ویزے پہ، دبئی میٹرو سب کے لیے پرفیکٹ ہے، کلین، فاسٹ اور بجٹ فرینڈلی. تو اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ بتاؤں گی کہ نال کارڈ کیسے یوز کریں گے، ٹکٹ کیسے بنے گا، کتنا کرایہ آئے گا اور میٹرو کے کچھ امپورٹنٹ رولز اینڈ ہڈن ٹپس بھی شیئر کروں گی. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی بجٹ جرنی فیو درہم میں دبئی ایکسپلور. تو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریے گا. تو ابن بطوطہ مال پہ جو نا ہم پہنچ چکے ہیں اور گاڑی جو نا ہم نے پارکنگ میں لگا دی ہے. اچھا پارکنگ جو ہے نا وہ فری ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنی گاڑی سے آتے ہیں ابو دھابی سے ابن بطوطہ مال تک تو ڈرائیو آپ کی جو نا اراؤنڈ 1 hour 20 minutes لگتے ہیں. اور فیول کاسٹ ہوتی ہے اپروکس 20 to 25 درہم ڈیپینڈنگ آن یور کار مائلیج. لیکن جن لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ دبئی کیسے آ سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت سمپل ہے کہ وہ ابو دھابی سینٹرل بس اسٹیشن جائیں اور وہاں سے جو نا آپ کو ہر تھوڑی دیر میں جو ہے نا دبئی جانے کے لیے آپ کو بس مل جاتی ہے E101 یا E102. یہ آپ کو جو نا ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو بس ملے گی اور اس کا جو ٹکٹ ہے وہ 25 درہم پر سائڈ ہے. ٹائم آپ کا لگتا ہے 1.5 hour. بس کے اندر سب کچھ کلین اور کمفرٹیبل ہے، AC، USB پورٹ اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو جو نا یہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچا دیتی ہے. تو اگر آپ ایز اے بیچلر ہے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایزی جو ہے دبئی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں دبئی میٹرو کے نال کارڈ کی. تو وداؤٹ نال کارڈ آپ میٹرو رائڈ نہیں جا سکتے. یہ جو آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نال کارڈ. تو اس کے بغیر جو ہے نا آپ میٹرو میں ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ کارڈ آپ کو لازمی بنوانا ہے. یہ کارڈ ایک اسمارٹ ٹریول کارڈ ہے جسے آپ میٹرو، بس، ٹرام اور ٹیکسی سب میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا کارڈ 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ریڈ کارڈ ہے، سلور کارڈ ہے، گولڈ کارڈ ہے، بلو کارڈ ہے. تو ریڈ کارڈ ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹورسٹ ویزے پہ آتے ہیں ایک دن یا کم دن کے لیے، جیسے آتے ہیں فیو ڈیز کے لیے، تو ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے ریڈ کارڈ. سلور کارڈ ان کے لیے ہوتا ہے جو ریزیڈنس ویزے پہ ہیں یا جو ایوری ڈے جو ہے نا اپنا میٹرو سے آنا جانا کرتے ہیں تو سلور کارڈ ان کے لیے. گولڈ کارڈ جو ہے نا وہ پریمیم کیبن کے لیے، جیسے کہ اگر آپ کو کمفرٹیبل سیٹ چاہیے سیٹ بائی سیٹ تو وہ گولڈ کارڈ ہوتا ہے اس کے لیے. بلو کارڈ ہوتا ہے پرسنلائز ورژن ود یور نیم. تو یہ سارے کیٹیگری کے جو نا آپ کو کارڈ ملتے ہیں. تو ہمارا جو ہے نا وہ سلور کارڈ ہے کیونکہ ہم ریزیڈنس ویزے پہ ہے تو ہمارا سلور کارڈ ہے. یہ کارڈ آپ ایزلی کہیں سے بھی جو نا لے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اسٹیشن سے بھی آ کے لے سکتے ہیں، میٹرو اسٹیشن، وینڈنگ مشین، RTO آفس یا کہیں سپر مارکیٹ سے اور بس اسٹیشن سے، ان جگہوں سے آپ کو ایزلی یہ کارڈ مل جاتا ہے. اور اس کے جو انیشیل پرائس ہوتے ہیں نا 25 درہم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ کو 19 درہم بیلنس مل جاتا ہے. اور ریچارج کرنا بھی سپر ایزی ہے. کارڈ مشین پر ٹیپ کرو، اماؤنٹ سلیکٹ کرو اور ریڈی ٹو گو. تو ہم بھی جب میٹرو اسٹیشن پہنچ گئے تھے تو ہم نے بھی پہلے اپنا کارڈ دیکھا کہ اس میں بیلنس ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہم ریچارج کرتے، اس کے بعد ہی ہم جو ہے نا پھر میٹرو میں آ سکتے تھے. کیونکہ آپ جو ہے نا اگر آپ کا بیلنس نہیں ہوگا، ٹیپ ان ٹیپ آؤٹ کریں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے. تو لازمی ہے آپ یہاں آنے سے پہلے جو ہے نا ریچارج کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو. تو میٹرو ٹرین آٹومیٹک ڈرائیور لیس ٹرین سسٹم ہے، مطلب کوئی ڈرائیور نہیں، اور یہ پورا سٹی کو کنیکٹ کرتی ہے، یعنی ایئرپورٹ سے لے کے برج خلیفہ، مال آف دی ایمریٹس اینڈ مرینا تک. اچھا یہاں دبئی میٹرو کے نا 2 مین لائن ہیں، جیسے کہ ریڈ لائن اینڈ گرین لائن. تو ریڈ لائن جو ہے نا یہ جبل علی سے لے کر سینٹر پوائنٹ ایئرپورٹ سائڈ تک جو ہے نا کور کرتی ہے، اینڈ گرین لائن یہ سٹی کے پرانے ایریاز جیسے الغبیبہ اور کریک کور کرتی ہے. اور یہاں آپ کو جو ہے نا ہر اسٹیشن
क्लीन, एयर कंडीशन और सेफ होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, लेडीज और फैमिलीज के लिए सेपरेट केबिन होते हैं। जैसे कि आप ये केबिन देख रहे हैं ना, तो इसका नाम है पिंक केबिन, यानी इसमें जो है ना फीमेल या फिर आप अगर अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस केबिन में जो ना आप इजीली अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेल हैं या फीमेल है, सबके लिए बहुत ही सिंपल है। बस आपने स्टेशन पर एंटर करना है, अपना नॉल कार्ड चेक करना है, टैप इन गेट पर लगाओ। उसके बाद प्लेटफॉर्म बोर्ड पर लिखा होता है कि आपकी ट्रेन कब आएगी। तो हर 3 से 5 मिनट बाद जो ना ट्रेन मिल जाती है। और ट्रेन में चढ़ते वक्त लेडीज एंड चिल्ड्रन केबिन का ध्यान रखो, पिंक कलर मार्किंग होती है, तो स्पेशली जो मेल है ना, तो वो इस बात का ख्याल रखें कि वो इस केबिन में जो ना वो ना जाएं। बाकी अपना डेस्टिनेशन पर रीच होने के बाद जो ना एग्जिट गेट पर टैप आउट करना मत भूलिएगा, वरना जो ना फिर आपको डबल फेयर लग जाता है। तो मेट्रो स्टेशन जो ना हर मेजर अट्रैक्शन से कनेक्ट है, जैसे आपका बुर्ज खलीफा दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, दुबई मरीना, यूनियन एंड बुर्ज अम्मान फॉर ट्रांसफर। तो बेसिकली आप मेट्रो से पूरा दुबई एक्सप्लोर कर सकते हो बिना ट्रैफिक और स्ट्रेस के। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर जो ना हम बात करते हैं कि किराया कितना लगता है। तो दुबई मेट्रो को जो ना 3 जोन में जो ना डिवाइड करते हैं। आप जितनी जोन क्रॉस करेंगे उतना ही फेयर लगता है। जैसे कि सेम जोन अराउंड 3 दिरहम, 2 जोन आपका 5 दिरहम, मोर देन 2 जोन आपका 7 दिरहम। एंड अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन फ्री ट्रैवल है। बट अगर आप टूरिस्ट वीजे पर हो तो रेड कार्ड डे पास ले लो, सिर्फ 22 दिरहम में जो ना आपको अनलिमिटेड मेट्रो राइड फॉर 1 डे आपको मिल जाती है। अब आप कंपेयर करो टैक्सी से, जहां आपके 30, 40 बल्कि उससे भी ज्यादा जो ना आपके पैसे लग जाते हैं, तो वही मेट्रो से जो ना आपको सिर्फ 5 दिरहम में जो ना आप इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रो रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको हैवी फाइन लग सकता है। जैसे कि ईटिंग और ड्रिंकिंग मेट्रो के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते तो आपको 100 दिरहम फाइन आ सकता है। इसके अलावा स्लीपिंग ऑन सीट भी मना है। इसके अलावा गोल्ड कैबिन में बिना गोल्ड कार्ड के बैठना आपको 200 फाइन लग सकता है। टैप इन और टैप आउट जरूर करो, वरना फाइन लगेगा। इसके अलावा डोंट लेटर और प्ले लाउड म्यूजिक, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो सबका तो ख्याल रखना ही है। दुबई के रूल स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सिस्टम फेयर है, इसलिए मेट्रो वर्ल्ड क्लास और सेफ रहती है। तो आपसे बातें करते करते फाइनली हम पहुंच गए हैं बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। यहाँ से एक लॉन्ग वॉकवे डायरेक्टली मॉल तक जाता है, जो कि एयर कंडीशन है, परफेक्ट फॉर समर, कोई गर्मी कोई इशू नहीं। बाकी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा सा बता देते कि अगर आप यहाँ नए हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके लिए जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग रश आवर्स अवॉइड करो, अराउंड 7 till 9 AM और 5 to 7 PM। इन आवर्स में अगर आप आते हैं तो आपको काफी रश मिलता है और आपको मेट्रो में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। तो कोशिश करो कि इस टाइम से आप पहले आओ। मेट्रो स्टेशन के पास छोटी शॉप्स एंड कैफेस मिलते हैं, ट्रैवल के बाद क्विक स्नैक्स के लिए परफेक्ट है। और अगर आप टूरिस्ट हो तो मेट्रो मैप फोटो फोन में जो ना सेव कर लो, ताकि इजी रहे। एंड ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा 5 to 10 दिरहम बैलेंस इन योर नॉल कार्ड, ताकि गेट पर ब्लॉक ना हो जाओ। और हाँ, आपको एक और बात बताऊं, मेट्रो के अंदर फ्री वाईफाई भी है, जैसे कि हम व्लॉगर के लिए परफेक्ट है। तो फिर तो ट्रैवल का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रैवल आपका टाइम किधर चला गया, क्योंकि 40 to 45 मिनट्स लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं और आपका सारा टाइम जो है ना फिर स्क्रॉलिंग में लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने दुबई मॉल में कब इंटर ले लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये जर्नी है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये ट्रैवल में। काफ़ी कम बजट में जो ना हम यहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं या फिर आप न्यू हैं, अभी अभी जॉब के लिए आप आए हैं, तो ये काफ़ी जो है ना बजट में ट्रैवल है। आप इजीली जो है ना यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। अगर आपके पास गाड़ी है या नहीं है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दुबई में रहते हैं स्पेशली, तो दुबई वालों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप जो ना इसमें मेट्रो में आना जाना कर सकते हैं। तो मेट्रो के हवाले से मैंने आपको काफ़ी डिटेल दे दी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, या आपको मुझसे क्या और पूछना है, ताकि मैं आपका जो ना सारा माइंड जो ना जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करूँ जो आपके लिए काम की हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, ना कि जो ना आपका टाइम वेस्ट हो मेरा व्लॉग देखने से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो है ना मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम जाएंगे बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो को एंजॉय करेंगे, तो आप भी हमारे साथ वीडियो को एंजॉय करेगा, एंड तक दिखेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है।
فاؤنٹین شو ہو گیا اینڈ اور ابھی ہم آگے مال کے اندر. شو جو نا وہ کافی شارٹ تھا تو سب مزہ نہیں آیا کیونکہ پہلے جو نا وہ 10 منٹس کا ہوتا تھا لیکن ابھی انہوں نے کچھ 5 منٹس کا کر دیا کیونکہ یہ جو نا ابھی اس کی اوپننگ ہوئی ہے تو کافی رش تھا تو انہوں نے سوچا کہ شارٹ ٹائم میں جو نا لوگوں کو جلدی جلدی دکھائیں شو کیونکہ یہ اس پہ نا کام چل رہا تھا. یہ کلوز تھا کافی ٹائم سے 6-8 منتھ سے جو نا یہ فاؤنٹین جو شو ہے یہ کلوز تھا تو ابھی اس کی اوپننگ ہوئی ہے تو لوگ جو نا کافی رش تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو سیزن چل رہا ہے یعنی کہ ونٹر اسٹارٹ ہو رہی ہے تو لوگ کافی جو نا ویکینڈ پہ آتے ہیں اس جگہ کو انجوائے کرتے ہیں تو کافی رش تھا دبئی مال میں. تو خیر ہم نے کہا کہ چلو ہمیں مل گیا جو بھی جتنا بھی تھا ہمیں شو مل گیا ایٹ لیسٹ. تو ابھی ہم یہاں اندر آئے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی کافی رش ہے تو ایسی کیا چیز مل رہی ہے. تو یہاں 50 درہم میں جو نا 8 آئس کریم آپ کو فلیور ملتے ہیں جو آپ کی چوائس ہے. آپ اپنے حساب سے جو نا اپنے فلیور سلیکٹ کر کے جو نا یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں اور 50 درہم میں آپ کو یہاں 8 اسکوپ ملتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ٹرائی کریں. ہمارے بچے جو نا بہت ہی لور ہیں آئس کریم کے, بہت ہی پسند ہے ان کو آئس کریم کہ ان کو بس روز آنا مل جائے تو وہ روز کھا لیں گے. تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں پہ جو نا آئس کریم وغیرہ کھا لیتے ہیں. باقی جو نا ڈنر جو نا ابھی ہم جائیں گے برجمان. یہاں سے جو نا ہم دوبارہ میٹرو پکڑیں گے اور جائیں گے برجمان یعنی اولڈ جو دبئی ہے اس طرف جائیں گے. وہاں پہ کافی سارے ریسٹورینٹ ہیں یعنی پاکستانی انڈین کوئی بھی آپ کو پسند ہے جو بھی آپ لائک کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ایزلی جو نا آپ کو ہر طرح کی ویرائٹی آپ کو کھانے کی مل جاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ دبئی مال میں تو کیونکہ آپ کو فوڈ کورٹ میں آپ کو وہی ملتا ہے KFC پیزا وغیرہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ہم نے کہا ہم جو ہے نا ڈنر کہیں اور جا کے کریں گے. دبئی مال جو ہے نا جسٹ ہم یہاں پہ فاؤنٹین شو دیکھنے آئے تھے کیونکہ ہم یہاں کافی بار آ چکے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بہت بڑا مال ہے کہ آپ ایک دن میں ایکسپلور نہیں کر سکتے. آپ کو دبئی مال ایکسپلور کرنے کے لیے نا کم سے کم 3 سے 4 بار آپ کو یہاں پر آنا ہوگا تبھی آپ پورا دبئی مال ایکسپلور کر پائیں گے کیونکہ یہاں آپ کو ہر طرح کی جو نا آپ کو ایکٹیویٹیز کرنے کو ملتی ہیں جیسے کہ آپ کا دبئی ایکویریم ہو گیا, انڈر واٹر زو, دبئی آئس رنگ, کڈزینیا, VR پارک, ریئل سینما, دبئی فاؤنٹین شو, برج خلیفہ وزٹ, شاپنگ, ڈائننگ, دبئی ڈائنو اینڈ ہیومن واٹر فال. تو ساری جو بھی جتنی بھی پلیسز میں نے آپ کو بتائی نا سبھی بیسٹ ہے فیملیز اینڈ کڈس کے لیے. تو اگر آپ یہاں آ رہے ہیں نا, اگر آپ وزٹ پہ آ رہے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے تو لازمی آپ دبئی مال کا وزٹ لازمی کریے گا. اگر آپ دبئی مال نہیں آئے تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. لازمی اس جگہ کا وزٹ کر کے جائیں. اور اگر آپ یہاں پہ رہتے ساتھ ہی آپ اس جگہ پہ نہیں آئے تو آپ بھی اس جگہ پہ وزٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. بہت ہی مزہ آئے گا, بہت ہی اچھی آپ کی جو ہے ایوننگ ہوگی, بہت مزہ آنے والا ہے. تو ویکینڈ کو جو ہے نا فل انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ. تو ہم کافی بار اس جگہ پر آئے اور ہمارا جو ہے نا کمپلیٹ ابھی تک ہوا نہیں ہے دبئی مال. تو ہم جب بھی آتے ہیں تو ہم لازمی فاؤنٹین شو دیکھتے ہیں, واٹر فال دیکھتے ہیں اور ہم نے جو ہے نا ہم نے فش ایکویریم دیکھا ہوا ہے, انڈر واٹر زو. اس کے علاوہ بھی ہم نے اور چیزیں جو ہے نا ابھی ہم نے ایکسپلور کرنی ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. تو ہم بھی جو ہے نا جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ ایک چیز ایکسپلور کر کے جاتے ہیں. تو ابھی ہمارا ہی کمپلیٹ نہیں ہوا, حالانکہ ہم 3 سے 4 بار آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارا ادھورا رہتا ہے. تو خیر ابھی ہم یہاں رہ ہی رہے ہیں تو ہم آتے ہی رہتے ہیں یا پھر کبھی ہم سے کوئی ملنے آتا ہے نا تو پھر ہم اس کو لے کر آتے رہتے تو پھر ہم اس کے ساتھ بھی جو نا گھوم لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ہے. بچوں سے جو نا چلا نہیں جاتا, بچے تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بس اب ہمیں نہیں چلنا مزید کیونکہ یہاں آؤٹ لیٹ بھی آپ کو اتنی ملتی ہے نا کہ آپ تھک جائیں گے لیکن آپ کی آؤٹ لیٹ جو ہے نا ختم نہیں ہوگی. تو بچے ہمارے تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بس اب چلو یہاں سے, ہمیں جو ہے نا جانا ہے, گھر جانا ہے, یا پھر جو ہے نا ان کو بھوک لگنے لگتی ہے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا نہیں دیکھ سکتے. تو بچے والے اگر آپ تو بچوں کے ساتھ تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے گھومنے پھرنے میں. تو اسی لیے کہہ رہی ہوں آپ جو ہے نا 4 سے 5 بار یہاں پہ آئیے گا, ایکسپلور کریے گا, تبھی آپ جو ہے نا پورا دبئی مال جو ہے نا وزٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فاؤنٹین شو بھی ہو گیا اور ہم نے آئس کریم وغیرہ بھی کھا لیا اور جتنا ہمیں دیکھنا تھا وہ ہم نے دبئی مال دیکھ لیا. ابھی ہم جا رہے ہیں برجمان کی طرف ڈنر کریں گے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا, بس چلے ہی جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا بس اکٹھا ہی کھائیں گے کیونکہ اگر ہم نے کچھ اسنیکس وغیرہ لے لیے نا تو پھر ہم سے کھانا نہیں کھایا جائے گا. تو ابھی ہم کھانے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہے برجمان اولڈ دبئی. اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے فلیٹس ہیں نا وہ کافی اچھے سجے ہوئے تھے دیوالی کی وجہ سے. دیوالی آنے والی ہے تو دیوالی کی وجہ سے یہاں پہ اچھی ڈیکوریٹنگ ہوئی تھی, کافی لائٹنگ تھی, کافی رونق اس جگہ پہ. تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا. میں نے یہ جگہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم دیکھی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور ہم ریسٹورینٹ وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کس ریسٹورینٹ میں جانا چاہیے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ابھی ہمیں یہ ایک ریسٹورینٹ ملا ہے, چاچا لاہوری, پاکستانی ریسٹورینٹ ہے. تو ہم نے کہا بس ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں کیونکہ ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو یہاں ہم نے جو ہے نا باربیکیو منگوایا تھا پلیٹر, اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ چکن بریانی اور مٹن بریانی ہم نے آرڈر کری تھی. تو ہم نے سوچا کہ جلدی سے ڈنر کر لیں, اس کے بعد جائیں گے گھر کی طرف کیونکہ بہت زیادہ لانگ ڈرائیو ہے. اور جو ہے نا ہمیں پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اس میں آئے میٹرو میں, تو ہم میٹرو سے ہی دوبارہ واپس جائیں گے ابن بطوطہ تک, پھر وہاں سے ہم اپنی گاڑی لیں گے اور پھر جائیں گے ابو دھابی اپنے گھر. تو فرینڈس یہ تھی میری ابو دھابی ٹو
ٹو دبئی بجٹ جرنی کار میٹرو کومبو اسٹائل. مجھے پرسنلی میٹرو کا ایکسپیرینس سب سے زیادہ پسند آیا. کلین، سائلنٹ اور اسٹریس فری. باقی دبئی میٹرو ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہر وزٹر کو لازمی کرنا چاہیے. کلین انوائرمنٹ، افورڈیبل فیئرز اینڈ ٹائم سیونگ، یہ سب مل کر دبئی میٹرو کو بنا دیتا ہے بیسٹ وے ٹو ایکسپلور. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا سب سے فیوریٹ میٹرو اسٹیشن کون سا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.